راولپنڈی، اسلام آباد اور گردونواح میں موسلادھار بارش، کئی علاقوں میں پانی جمع، مارگلا پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے برساتی نالوں میں طغیانی، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی، کشمیر کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، آج بوندا باندی ہوگی، دریائے سندھ میں تربیلا، گھڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا، بھارتی فوج نے اپنے ہی میڈیا کو جھوٹا قرار دے دیا، مودی کے گودی میڈیا پر چلائی خبروں کی تردید، بھارتی فوج کا کہنا ہے پاکستان نے ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ امریکی صدر کا مودی سرکار کو 24 گھنٹوں میں دوسرا جھٹکا، بھارت ٹرمپ ٹیرف کے بوجھ تلے مزید دب گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بھارت کی روس سے تیل کی خریداری پر خوش نہیں، بھارت یوکرین میں روسی جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے، توانائی کی قیمتیں کم ہوں تو پیوٹن لوگوں کو مارنا بند کر دیں گے۔ امریکی صدر نے چند دن قبل بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف لگایا تھا۔ ٹرمپ بھارتی معیشت کو مردہ بھی قرار دے چکے۔ پی ٹی آئی کو یوم احتجاج پر بڑا تحفہ، عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت پی ٹی آئی کے بڑے نام پارلیمنٹ سے مائنس، الیکشن کمیشن نے 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے 9 ارکان پارلیمنٹ نااہل قرار دے دیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل پر نااہلی کی تروال چل گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز، رائے حیدر علی کی نشست خالی قرار، رکن پنجاب اسمبلی انصر اقبال، جنید اقبال ساہی، رائے مرتضی اقبال بھی نشست سے محروم ہو گئے۔ نااہل ہونے والوں میں 5 ارکان قومی اسمبلی، 1 سینیٹر اور 3 ارکان پنجاب اسمبلی شامل۔ 31 جولائی کو انسدادی دہشت گردی عدالت نے سزائیں سنائی تھیں۔ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے بنے ارکان پارلیمنٹ چوری کھانے والے مجنوں نکلے، گرفتاری کے خوف سے بانی پی ٹی آئی کے لیے سڑک پر نہ آ سکے، پی ٹی آئی ارکان ایوانوں سے دیکھتے رہے۔ تحریک انصاف کے دوستانہ احتجاج کی اندرونی کہانی، ارکان قومی اسمبلی نے خود پارلیمنٹ سے باہر جانے سے انکار کیا، اجلاس ختم ہونے کے باوجود پارلیمنٹ کی لابی میں بیٹھے رہے۔ چیف وہپ عامر ڈوگر، شہریار آفریدی اور علی محمد خان باہر نہیں گئے۔ نثار جٹ، ثناء اللہ مستی خیل، بیرسٹر عمیر نیازی اور الیاس گھمن بھی بیٹھے رہے۔ ارکان اسمبلی سے 2 ہاتھ آگے تو پارٹی سربراہ نکلے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر پارلیمنٹ آئے ہی نہیں۔ تحریک انصاف کا ایک اور شو فلاپ ہو گیا، قوم اور کارکن کسی نے 5 اگست کی کال پر کان نہ دھرا، ہوشیار قیادت نہ نکلی، سمجھدار کارکن بھی باہر نہ آئے، کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں کوئی سڑکوں پر نہ آیا، علیمہ خان کا دبے لفظوں میں احتجاج ناکام ہونے کا اعتراف۔ پی ٹی آئی ایم این اے شیخ وقاص کی نشست بھی خطرے میں آ گئی، اسمبلی سے مسلسل غیر حاضری پر نشست سے محرومی کا خدشہ۔ لیگی رکن قومی اسمبلی نوشین افتخار نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی، اسپیکر سردار ایاز صادق نے رکنیت ختم کرنے کا اشارہ دے دیا، تحریک منظور ہونے پر نشست خالی قرار دی جائے گی۔ حکومت نے اپوزیشن کو 26ویں ترمیم پر مذاکرات کی دعوت دے دی، سینیٹر اعظم نذیر طاہر نے ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بہتری کی تجاویز دیں، ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھارت سری نگر میں دہلی سے حکومت چلانا چاہتا ہے، بھارت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر پر ریلی سے خطاب، کہا 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا، کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھیں نکال لیں گے، 6 طیارے گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات مسترد، قومی اسمبلی میں یوم استحصال جموں کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور، کشمیری عوام کی قربانیوں، بہادری اور جرأت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ امیر مقام نے کہا کہ حالیہ مارکے میں پاکستان نے بھارتی فرعونیت خاک میں ملا دی، مارکہ حق کے بعد امریکی صدر نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کی۔
یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا. آزاد کشمیر میں ریلیاں, بھارت کے خلاف مظاہرے. مظفر آباد میں مرکزی شاہراہ سے آزادی چوک تک احتجاج کیا گیا. میرپور, نکیال, کوٹلی, وادی نیلم, بھمبر میں ریلیاں. مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کی اپیل پر یوم سیاہ منایا گیا. بھارتی فورسز نے مزید 5 کشمیری شہید کر دیے. بھارتی فورسز کا محاصرہ 5 روز سے جاری. سرکاری ملازم کی بیوہ کو تاحیات پینشن دینے کی منظوری. صنعتی ورکرز کو 1220 فلیٹس مفت دیے جائیں گے. مہمان شخصیات کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی. مزدور کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے کی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. 5ویں اور 8ویں کے امتحانات سرکاری طور پر لیے جائیں گے. وائس چانسلر کے لیے کم از کم 80% مارکس لینے کی منظوری. مریم نواز نے کہا مزدوروں کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنائیں گے. بجلی صارفین کے لیے خوشخبری. بجلی کی موجودہ قیمت میں مزید 77 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان. بجلی کی قیمتوں میں کمی چوتھی سہ-ماہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ملے گی. ملک کی تاریخ میں پہلی بار سب سے زیادہ لیوی وصول کرنے کا انکشاف. مالی سال 2024 اور 25 میں لیوی کی وصولی میں 201 ارب روپے کا اضافہ. پیٹرولیم لیوی کی وصولی 1220 ارب 21 کروڑ روپے پر پہنچ گئے. پیٹرولیم لیوی کی وصولی نے IMF کے تخمینے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. صدر آصف زرداری سے یورپی یونین کی سبکدوش ہونے والی سربراہ ڈاکٹر رینا کی الوداعی ملاقات. آصف زرداری نے ڈاکٹر رینا کے پاکستان اور یورپی تعلقات کے فروغ کی خدمات کو سراہا. کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. مضبوط تعلقات خطے کے استحکام اور عالمی سلامتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یوکرین میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے. یوکرین کے تنازع میں پاکستانی شہریوں کی شمولیت کے الزامات بے بنیاد ہیں. یوکرینی حکام کی جانب سے پاکستان سے تاحال کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا. الزامات کے حق میں کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیے گئے. حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی. غزہ میں بدترین بھوک اور قحط سے انسانی بحران سنگین. بھوک سے مرتے لوگوں کو دیکھ کر یونیسیف بھی چیخ اٹھا. بمباری اور بھوک سے روزانہ 28 بچے مر رہے ہیں. غزہ میں 5 ہفتوں میں بھوک سے 80 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے. 2 سال میں بھوک سے 94 بچوں سمیت 188 زندگیاں ختم ہوئیں. 24 گھنٹوں میں خوراک کے منتظر مزید 52 افراد جان سے گئے. مونسون کا چھٹا سپیل برسنے کو تیار. 8 اگست تک بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ. ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان. PDMA نے راوی اور ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. پنجاب کے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو چوکس کر دیا. سمندری طوفان فلورس برطانیہ سے آئرلینڈ سے ٹکرا گیا. اسکاٹ لینڈ کے ساحلی علاقے میں طوفان کا الرٹ جاری. پروازیں اور ٹرینیں منسوخ ہو گئیں. طوفان کی شدت کے باعث کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل. تائیوان کے جنوبی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی. مختلف واقعات میں 4 افراد ہلاک، 77 زخمی، 3 افراد لاپتہ ہو گئے. تائیوان میں ایک ہفتے کے دوران 2000 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی. چین میں بھی طوفانی بارشوں سے ہر طرف پانی ہی پانی. کولمبیا کی سڑکیں اور گلیاں ندی نالے میں تبدیل. ہانگ کانگ میں شدید بارشوں کا 150 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. ہانگ کانگ میں ایک دن میں تاریخ کی سب سے زیادہ 355 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. بلیک لیول وارننگ کے باعث ہسپتال، اسکول اور عدالتیں بند کر دی گئیں. سڑکیں اور سیڑھیاں آبشار کا منظر پیش کرنے لگیں. بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی. پانی کا ریلا، مکانات، دکانیں، ہوٹل سب بہا لے گیا. سیلابی ریلے سے 6 افراد ہلاک. بھارتی فوجیوں سمیت 50 افراد لاپتہ. دریا کنارے بنا بھارتی فوج کا ہیلی پیڈ بھی سیلابی ریلے میں بہہ گیا. حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کا 1 سال مکمل. بنگلہ دیشی عوام نے سڑکوں پر جشن منایا.
हजारों शहरी सड़कों पर उमड़ आए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। फरवरी 2026 में मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात कराएंगे। टाइटन आबदोज का लबनाक हादसा, अमरीकी कोस्ट गार्ड की तहकीकाती रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। गफलत, नाकिस डिज़ाइन और निगरानी से बचने की कोशिशों ने 5 जानें लीं। टाइटन आबदोज को समंदर में उतारने से कबल हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। ओशन गेट कंपनी ने रेगुलेटरी निज़ाम को गुमराह किया। आबदोज में संगीन नकाइस की निशानदेही करने वाले मुलाजमीन को धमकियां दी गईं। टाइटन आबदोज जून 2023 में टाइटैनिक के मलबे की तरफ जाते हुए हादसे का शिकार हो गई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज, कौमी स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज पहुंच गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम शाह इन एक्शन होंगे। पेरिस की गलियों का मान पाकिस्तानी नयाद बुजुर्ग अखबार फरोश अली अकबर को फ्रांस के आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा जाएगा। सदर एमानुएल मैक्रोन अवार्ड से नवाजेंगे। अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो गुज़श्ता 5 दिहाइयों से अखबारात फरोख्त कर रहे हैं और अब उन्हें फ्रांस के आखिरी अखबार फरोश के तौर पर जाना जाता है। अमरीकी सदर का मोदी सरकार को 24 घंटों में दूसरा झटका। भारत ट्रंप टैरिफ के बोझ तले मजीद दब गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं। भारत यूक्रेन में रूसी जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। तवानाई की कीमतें कम हों तो पुतिन लोगों को मारना बंद कर देंगे। अमरीकी सदर ने चंद दिन कबल भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ लगाया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा भी करार दे चुके हैं।